بنے ہوئے سے نہیں ہوتا، وہ بنانے والے سے ہوتا ہے، اور آنے والے سے نہیں ہوتا بلکہ لانے والے سے ہوتا ہے۔ جو تمام اللہ کے غیر کا انکار کر دیا، اب حالات آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ساری نمرودیت خلاف ہو گئی، ساری نمرودیت خلاف ہو گئی، اور چاروں طرف سے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چاروں طرف سے حالات آ گئے کہ جہاں جہاں سے ہمیں بنتا ہوا نظر آتا تھا، اس نے ان سب کی نفی کی ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو بھیجے ہی جاتے ہیں اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے، انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے ہی لیے بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک ایک حاجت میں، اپنی ایک ایک ضرورت میں اس بادشاہ کے سامنے جس کی ساری دنیا پہ حکومت، اسے اپنے رب کا تعارف کرا رہے کہ میرا رب وہ ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے مارے گا، مارنا اور جلانا اس کا کام ہے، اور بیمار ہو جاؤں تو شفا کا دینا اسی کا کام ہے، اور کھلانا اور پلانا اسی کا کام ہے، بھوک وہی لاتا ہے، کھانا وہی کھلاتا ہے، پیاس بھی وہی لاتا ہے، پانی بھی وہی پلاتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف نہ کر دی۔ اب یہ اس پر آیا کہ مارنا جلانا تو میں بھی کر سکتا ہوں، اب نمرود اس پر آیا کہ مارنا جلانا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا، اور کہہ دیا انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھلا دے۔ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام پر حالات تنگ ہوئے اور خوب تنگ ہوئے۔ فانصروا آلہتکم، کہ بھئی کرو اپنے معبودوں کی مدد اور جلاؤ ابراہیم کو اور تیار کرو اس کے لیے آگ۔ اتنی زبردست آگ تیار، اتنی زبردست آگ کہ تمام کے مہینے بھر لکڑیاں جمع ہوتی رہی، اور آگ اتنی زبردست کہ اگر پرندہ بھی کوئی اوپر سے گزرے تو جل کے خاک ہو جاوے۔ ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا ڈالا جانا، ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی ڈالا جانا منجنیق کے ذریعے سے، توپ کے ذریعے سے، کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے حاضر ہو، لیکن کیونکہ اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور اللہ ہی کی ذات عالی سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے اندر لانا ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر سارے عالم کو بلانا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ تو بڑے معتمد فرشتے ہیں اور امین کہلاتے ہیں، اور اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں، اور نبیوں کے علاوہ کی طرف جاتے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے ان کو، اور امین بنا کے بھیجا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم کے بغیر اترتے نہیں. وما نتنزل الا بامر ربک. لیکن یہاں جب آ کر پیش کیا اپنے آپ کو, ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا, صاف جواب, اما الیک فلا, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. حالات چار طرف سے تنگ ہیں, لیکن اس لیے کہ دل کے رخ کو صحیح کرانا ہے, قیامت تک کے لیے امام ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں, آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا کہ سب سے اچھا وہ جس نے ملت ابراہیم کو اتباع کیا. کیوں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. اور دوست کہیں پر بنا لیا کہ انہوں نے ہمارے غیر کا انکار کر دیا. جو اللہ کے غیر کو جتنا اپنے اندر سے نکالے گا, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین جتنا دلوں میں آئے گا, میرے دوستو بزرگوں, یہ اعمال تو ایمان کی بنیاد پر زندہ ہوں گے. یہ اخلاق اور معاشرہ, یہ معاملات کی صفائی, یہ تو تمام کا تمام ایمان کی قوت اور ایمان جب اپنی سطح پر آ جائے گا, ایمان جس سطح کا مطلوب ہے, جب اس سطح کا ایمان آ جائے گا تو یہ سارے کے سارے اعمال یہ تو خود بخود زندہ ہوں گے. عمل سے نہیں ایمان بنے گا, ایمان سے اعمال بنیں گے, ایمان سے اعمال بنیں گے. جتنا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بولے گا, جتنا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو سنے گا, اور جتنا اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کو سوچے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, کیونکہ ان تمام اعضاء سے اور ان تمام اسباب سے ایمان دوبارہ بھی جا سکتا ہے, ایمان بنایا بھی جا سکتا ہے. اللہ کے غیر کو سننے سے, اللہ کے غیر کو بولنے سے, اللہ کے غیر کو سوچنے سے, کیونکہ اسی سے ایمان بگڑے گا. اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بولنے سے, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو سوچنے سے, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو سننے سے, کیونکہ اسی سے ایمان بنے گا. کہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا اتنا استحضار ہو اور اتنا دھیان ہو کہ ایک ایک عمل کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف کرتا چلا جائے. کیوں کہہ دے کہ اتفاق سے بھی کچھ نہیں ہوتا, کہ بھئی اتفاق کیوں ہو گیا اور اچانک کیوں ہو گیا, کہ نہیں, اللہ کی ذات عالی کے کرنے سے ہوا ہے. ایک پتا کسی درخت کا اور ایک چونٹی کسی پتھر پہ, وہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی. یہ انسان, یہ اشرف المخلوقات, اور یہ زمین آسمان کے درمیان میں جو سب سے اللہ کے اہم مخلوق سمجھی جاتی ہے اور اکرم سمجھی جاتی ہے, اس کی کوئی حرکت وہ اللہ کے غیر کی طرف منسوب ہو جائے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبوب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے فعل کا بھی انکار کر دیا. جی یہ جو کنکر پھینکے ہیں آپ نے نہیں پھینکے ہیں, ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکے ہیں. یہ اللہ نے پھینکے ہیں, آپ نے نہیں پھینکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اپنی ذات سے ہونے کو اتنا فرمایا ہے, اور ہر جگہ انسانوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ دیکھو
جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، بنے ہوئے سے دھوکے میں مت آ جانا، بنے ہوئے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ تو جو کچھ دنیا کے اندر میرے دوست بزرگوں اسباب بنائے ہیں، ان تمام اسباب کے بنانے کا مقصد وہ یہ نہیں تھا کہ تم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہم تو تمہاری ضرورتیں ان اسباب کے بغیر پوری کر سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں اس سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نسبت ہماری ذات کی طرف کرتے ہو یا ان اسباب کی طرف کرتے ہو، اپنی ذات کی طرف کرتے ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ اس نے عمل بگاڑتے ہو یا بناتے ہو۔ عمل کب بگڑتا ہے؟ اسباب میں، کیونکہ اسباب میں عمل جب بگڑتا ہے جب یقین بگڑتا ہے، جب یقین بگڑتا ہے تو عمل بگڑتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کی محنت، ہر نبی کی بنیاد محنت کی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، ساری کامیابیوں کو، ساری خیر اور ساری برکتوں کو اللہ تعالی نے اس کلمے کے اندر منحصر کر دیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تم اللہ کے غیر کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادے کے لیے، اللہ کے خزانوں سے استفادے کے لیے اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا شرط ہے کہ کائنات کا انکار کیے بغیر، کائنات کا انکار کیے بغیر اللہ کے خزانوں سے استفادہ کرنا اور اللہ کے خزانوں سے لینا اور اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنا یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے وہ استفادہ کر سکے گا جو اپنے اندر سے اللہ کے غیر کو پوری طرح نکال دے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ میں دکان کے راستے استفادہ کر لوں۔ میرے دوست بزرگوں، دیکھو، جس آدمی کو دکان سے مل رہا ہے دکان کے یقین کے ساتھ، اسے بھی اللہ کے خزانے سے مل رہا ہے، لیکن دو راستے ہیں اللہ کے خزانے سے لینے کے۔ ایک راستہ کائنات سے لینے کا، اور ایک راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لینے کا۔ اللہ کے خزانوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے استفادہ کرنا یہ اعمال ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استفادہ کرنا یہ اسباب ہیں۔ کیونکہ جتنوں نے استفادہ کیا ہے عمل کے راہ سے ہٹ کر، اور جتنے نے جو استفادہ کر رہے ہیں اسباب کے یقین کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ تو اس ذریعے سے غیروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی دے رہا ہے۔ ان کے کارخانے اور ان کی منڈیاں اور ان کے باغات، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا حال قرآن میں کھول دیا کہ جو ان اسباب سے بغیر خالق اسباب کے استفادہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب کو ان کی ہلاکت کا سبب بنایا، جس سے وہ کامیابی کو یقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی آنکھوں، اللہ نے ان کی کھلی آنکھوں انہی اسباب میں ان کو ہلاک کر کے دکھلایا۔ قوم سبا کو ان کے باغات میں، اور قوم سمود کو ان کی صنعتوں میں، اور قوم نوح کو ان کی اکثریت میں، اور قوم شعیب کو ان کی تجارتوں میں، کیونکہ ہر قوم کو اس قوم کے بعد جو نقشہ تھا اسی نقشے کے اندر تباہ کر کے دکھلایا، اور ان کے نقشوں کو ہی ان کی تباہی کا سبب بنایا۔ اس لیے کہ ہر نبی کا نقشہ
اپنی قوم کے خلاف، ہر نبی کا نقشہ قوم کے خلاف ہوتا ہے، قوم کا نقشہ ہوتا ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا،